اللہ تعالیٰ حرام مال والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اور اسی طرح اگر مرد جنبی ہو جائے، اس کو پانی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ تیمم کے ذریعے سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ کل میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا تھا۔ آج کرتی ہوں اگلی آیات 7 سے لے کر 11 تک، ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ۔ آدھی آج ہو جائے گی، آدھی کل ہو جائے گی۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور اس کے وعدے کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، جب کہا تھا تم نے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کیا کرو، یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہارے طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو۔ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب سے مخاطب ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم و شان دین، سراہا ہوا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم ایمان والے ہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اعزاز ملا ہے۔ انبیاء کی بھی یہ خواہشیں تھیں کہ وہ اس امت میں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے لحاظ سے بڑے بڑے بلند درجے عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دور میں آئیں گے، اور وہ ہمارے ہی امام کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے۔ کتنا یہ بڑا اعزاز ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی تائید و نصرت، دین کے معاملات انجام دینے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے، اسے مضبوطی سے تھامنے، اور آپ کے ہر حکم کو قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہیں، جب ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھے۔ یہ سب کچھ کیونکہ میں نے آپ کو بہت دفعہ چھوٹے جو میرے شارٹس احادیث کی ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں، ان میں بھی میں نے بتایا تھا کہ دوزخ یا جنت ہمارے جو کچھ نصیب میں ہے نا، وہ لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہم لوگ پھر جو نمازیں وغیرہ ادا کرتے ہیں، جو عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کہ وہ ہماری ضائع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمل کرتے رہو، کیونکہ جس انسان کے نصیب میں جنت لکھی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے کاموں کو اور دین کے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا آسان بنا دے گا کہ وہ دوسروں کو بھی بتاتا رہے گا۔ وہ اس دین کو، اس علم کو، اس قرآن کو جو ہے وہ فارورڈ بھی کرتا رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کرتے رہو۔ جب سمجھ جائے ایک انسان، یہ سوچے، یہ سمجھے کہ ایک انسان گناہوں کی طرف زیادہ اس کی طرف راغب ہے، اور اس کے لیے گناہ والے کام بہت آسان ہوتے ہیں، اور اس کا دل کرتا ہے وہ کام کرنے کو، سوچیے اس کے نصیب میں کیا ہوگا۔ یہ سارا کچھ سورۃ قلم میں ہے، سورۃ نساء میں بھی ہے، میں آپ کے ساتھ بیان پہلے کر چکی ہوں۔ یہ چیز ہے، یہ ایک قسم کی بیعت ہوتی ہے، یعنی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَ الَّذِي وَأَصَاكَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی، اور تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ بیعت ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے اسلام قبول کرتے وقت لیا کرتے تھے۔ ان کی بیعت ان الفاظ میں تھی
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم نے آپ کے حاضر ناظر تمام احکامات سنے. حاضر ناظر، یہ غور کیجیے گا، احکامات سنے اور ان کی اطاعت کرتے رہیں گے. ہوا دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے، اور یہ کہ کسی معاملے میں مستحق شخص سے تنازع نہیں کریں گے. یعنی کہ جس حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب آپ کو وہ بادشاہ بنایا تھا، اس نے جالوت نے بادشاہ بنایا تھا، طالوت اور جالوت، جو سورۃ بقرہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں پہلے. بادشاہ بنایا تھا تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ طالوت کو بادشاہ اپنے اوپر امیر نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، کیونکہ وہ امیر بھی نہیں ہے اور کسی اینگل سے وہ لگتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھی سورۃ بقرہ میں کہ وہ واقعی اس قابل ہے. اس کے بعد جسم ہے، یعنی کہ مضبوط جسم ہے، اس کے پاس پڑھائی ہے، علم ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے لائق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے امیر چن لیا ہے. یہ چیز ہے. تو یہ ساری بات آ جاتی ہے اب یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم، یعنی کہ میں ایک عام لڑکی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہے جو قرآن کریم میرے پاس دلائل ہیں قرآن کریم کے، وہ کافی ہے. اگر اس طرح کر کے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اس کی ماننا، اس کا احترام کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. یہ چیز ہے. اور جہاں تک بات ہے بیعت کی، تو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بیعت کی بات اور ہے. اور یہ چیز ہے. بس اس کو میں زیادہ اوپنلی نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ میرا یہ مائنڈ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ گواہ کافی ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے، ہمیں کلمہ شہادت پڑھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری ایک شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، وہ گواہ کافی ہے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم لوگ قرآن کریم کو کتنا سارا فالو کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر کس طرح سے عمل پہ رہا ہے. یہ سارا کچھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی شریعت کی اطاعت کے سلسلے میں ہم سے جو وعدے لیے گئے تھے، یہی جو کچھ میں نے آپ کو بھی بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، یعنی اے ایمان والو مضبوطی سے قائم ہو جاؤ ایک دین پر، یعنی کہ دین اسلام پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے فارورڈ کرنے والے. اور ہرگز تمہارا مقصد تبلیغ کرنے میں یہ نہ ہو کہ مجھے شہرت ملے گی، مجھے پیسے ملیں گے، یا کسی انسان کی شاباشی ملے گی، یا یہ کہ ہم لوگ اگر ہمیں کرنا پڑے، کیونکہ سورۃ نساء میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر عدل و انصاف کی باری آئے نا تو ہمیں لازمی طور پر، ہمارے گھر والے بھی ہوں تو ہمیں لازمی طور پر انصاف کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے ہمیں. جہاں تک بات گواہی کی آ جاتی ہے، گواہی دینے میں، یہ غور کیجیے گا، گواہی دینے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مضبوطی سے گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کے لیے. کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی نے مجھے عطیہ دیا. میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنا لوں. چنانچہ والد محترم نے اس وقت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ عرض کی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، کسی ایک سے زیادہ پیار نہ کرو، یعنی کہ ہر طریقے میں انصاف جو کرنا ہے. فرمایا میں تو ظلم پر گواہ نہیں بنتا. چنانچہ میرے والد گرامی رضی اللہ نے عطیہ واپس لے لیا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گی انشاءاللہ کل. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.